السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ہمارے گلی محلے کے دکاندار۔ کچھ دن پہلے کسی کام سے ایک قریبی محلے میں میرا جانا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی عروج پر تھی۔ گلی میں جنرل سٹور ٹائپ دکان دیکھی تو سوچا سٹنگ پی کر دماغی توازن ٹھنڈا کیا جائے۔ میں نے بائک روکی اور دکاندار کہ جس کی عمر 50 کے قریب تھی سے یک سٹنگ طلب کی اور لے کر دکان کے باہر شیڈ کے نیچے سائڈ پر کھڑا ہو کے خود کو بوسٹ اپ کرنے لگا۔ اتنے میں ایک پیاری سی بچی جو کہ جسمانی خدوخال سے بلوغت کی حدوں کو چھو رہی تھی، مگر چہرے کی معصومیت اور انداز و اطوار سے میرے اندازے کے مطابق 10 سال سے زائد عمر کی نہ تھی، دکان پر آئی اور بظاہر کرخت نظر آنے والے دکاندار سے 1.5 لیٹر کوک دینے کو کہا۔ ساتھ ہی وہ فرنٹ ڈیسک پر پڑی ٹافیوں، نمکو، سلانٹی وغیرہ میں بھی دلچسپی لینے لگی۔ دکاندار نہایت شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کو چیزوں کے ریٹ بھی بتانے لگا اور بچی کے ساتھ خوش گپیاں بھی کرنے لگا۔ کیونکہ میری اپنی کوئی بہن نہیں تو مجھے اس طرح کی معصوم بچیاں بہت پیاری لگتی ہیں اور مجھے حسرت ہوتی ہے کہ میری بھی ایک ایسی بہن ہوتی، لہٰذا میں اس کو نوٹس کرنے لگا۔ خیر میں دکان کے باہر سائڈ پر اس اینگل سے کھڑا تھا کہ دکاندار مجھے نہیں دیکھ سکا تھا، جبکہ دکاندار اور بچی مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اسی اثناء میں دکاندار نے خوش گپیاں کرتے کرتے بچی کے گال پر ہاتھ لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچی کے ابھرتے نسوانی نقوش پر چٹکی کاٹ لی۔ بچی اس کی اس حرکت پر ہونٹ بھینچ کر شرمانے لجانے لگی اور ٹماٹر کی طرح سرخ ہو کر سکڑنے سمٹنے لگی اور جلدی جلدی چیزیں لے کر بھاگ گئی۔ ممکن ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہو اس کے ساتھ یا قریبی دکان پر آنے کے بعد ایسا روز ہوتا ہو، مگر میرے مشاہدے کے مطابق بچی کا اس کی اس حرکت پر خفا نہ ہونا اور بس نہ سمجھی میں شرمانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ دکاندار موصوف پہلے بھی بچی کو ہراساں کرتا رہتا ہوگا۔ بہرحال میں اس صورتحال پر کشمکش میں تھا کہ کیا ایکشن لوں، اسے لان تان کروں، لوگوں کو جمع کروں، مگر چونکہ میں اس محلے میں اجنبی تھا اس لیے خاموشی اختیار کر لی، مبادا کے محلے کے اس شریف دکاندار کو بے قصور سمجھ کر لوگ مجھے ہی جھوٹے الزام میں نہ دھر لیں۔ میں نے چپتی نگاہوں سے اسے بوتل کے پیسے ادا کیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بس اس واقعے نے مجھے ایک نئی تحریک دی۔ معاشرتی و اخلاقی مسائل سے وابستہ کیسوں کی میں نے خود سے تلاش میں رہتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، گرمی اور مصروفیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے اگلے 3 روز میں اپنا محدود سا شہر چھان مارا، حتی المقدور ہر محلے کی ہر ایک گلی کا وزٹ کیا۔ جہاں گلی میں دکاندار نظر آتا اور وہاں چھوٹی بچیاں بھی موجود ہوتی تو وہاں رک کر بہانے سے کوئی چیز لیتا یا دکاندار کی نفسیات کو پرکھ کر مزید مشاہدے کے لیے بوتل بھی پی لیتا، جسے ختم کرنے میں مجھے 15 منٹ ضرور لگتے۔ پھر ڈائری میں دکان کا نام اور لوکیشن نوٹ کرتا اور آگے نکل جاتا۔ یوں اس ریسرچ آپریشن کے 3 دنوں میں
میں نے 28 بوتلیں پی اور 70 عدد شاہی میوے، تلسیاں، ہیوٹ والی ٹافیاں بھی جمع کی، مگر اس سے حاصل ہونے والا مشاہدہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ دوستو، زیادہ تر مسجدوں کے امام اور سکول ٹیچر ہی چھوٹے بچے اور بچیوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے میں مشہور ہیں، مگر کیا آپ نے اپنے گلی محلے کے دکانداروں پر بھی کبھی غور کیا؟ ان کی عمر پر مت جائیے گا۔ دکان چلانے والے نوجوان لڑکوں سے لے کر عمر رسیدہ بوڑھوں تک کی حرکتوں کا میں نے جائزہ لیا، مگر 232 دکانوں کے مشاہدے کے بعد صرف 78 دکانداروں کو میں نے چھوٹے بچے بچیوں کی حد تک ٹھیک پایا، جبکہ بقیہ 154 دکانداروں کی حرکتیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ دو معنی اور بے مطلب بے مقصد مذاق پر مشتمل تھی۔ جبکہ ان کے ساتھ ہاتھ کا مذاق اور انہیں ٹچ کرنا بھی معمول کی بات تھی۔ ایک دکاندار اگر ایک باپ کے سامنے بھی اس کی چھوٹی بچی کے گال پر ہاتھ پھیرے تو باپ کو بہت اچھا لگے گا کہ شریف و انسان میری بچی سے بہت انسیت رکھتا ہے، مگر میں اپنی ریسرچ کے مطابق اس کے پیچھے چھپی شیطانیت کو پرکھ سکتا ہوں۔ ان دکانداروں میں کچھ ہمارے اپنے اور کچھ غیر ہوتے ہیں۔ غیر تو ایک طرف، مگر زیادہ تر اپنے ہی چھوٹے رشتہ دار بچیوں پر جنسی نگاہ رکھتے ہیں۔ بچیاں ان سے مانوس بھی ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں۔ لہٰذا میں اپنی ریسرچ کو اپنے شہر میں کس طرح قانونی کارروائی میں استعمال کروں گا، یہ ایک الگ معاملہ تھا، مگر میرا فرض تھا کہ آپ کو بھی اس میں شریک کر کے باور کرا دوں کہ بے حیثیت والدین آپ کو کیسے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، ایسی برائیوں کی روک تھام کے لیے بھی آپ کو بخوبی پتہ ہے، بس اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اور اگر آنکھیں بند رکھی تو یقین کیجئے ہمیں ہماری پریوں جیسی بیٹیوں کی لاشیں کوڑے کے ڈھیروں پر سے روز ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔